تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ جو ٹرپ ٹریول کے حوالے سے یہ پاکستان میں شروع کیا تھا ہم نے, اور میرے ایک دوست ہیں بہت اچھے وہاں پر, کوئی 25 سال سے میرا اور ان کا تعلق ہے. تو ان کا نام ہے ذاکر حسین. ابھی ان کا میسج بھی میں آپ کو سنواؤں گا 2-3 منٹ کا. انہوں نے فیصل آباد میں یہ کام شروع کیا تھا اور الحمدللہ ان کا کام جو ہے وہ اچھا جا رہا ہے. تو اس کے ساتھ پھر ہم نے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ پچھلے سال میں پاکستان گیا تھا تو ان کے ساتھ تھوڑی بات چیت ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ہم برانچز وغیرہ اس کو کاروبار کو تھوڑا ڈیولپ کرتے ہیں اور آگے پھیلانا چاہتے ہیں. تو پھر اس کی ہم نے برانچز بنائی. اس کے اندر اس کا میں پورٹ فولیو کمپنی کا آپ کو بتاتا ہوں. یہ 3 سال ہوئے اس کمپنی کو شروع کیے ہوئے. مجھے اس میں داخل ہوئے تقریباً اسی سال جنوری سے میں اس کے اندر داخل ہوں. تو ابھی مظہر صاحب جو ہے اس مہینے سے داخل ہیں. تو ہم یہ ایک ڈیولپنگ کمپنی ہے اور ہم اکثر پاکستانی جو ہیں وہ کام اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہمارے کام جو ہیں وہ انڈیویجول زیادہ ہوتے ہیں. اکثر بدقسمتی سے جب ہم کوئی پارٹنرشپ کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے جب کاروبار چل جائے تو سب سے پہلے کوشش ہوتی ہے کہ پارٹنر کو کسی طریقے سے ٹھپی کراؤ, پارٹنر کو نکالو, کہ یہ سارا جو بزنس ہے یہ وہ میرے پاس ہی رہے. اور یہ ہماری نان پروفیشنل اپروچ جو ہے وہ بالعموم پاکستانیوں میں موجود ہے, سب میں نہیں لیکن زیادہ تر میں ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے نا وہ بعض کمپنیاں بند کر کے کنکوس کر کے اس میں سے ٹیکس بچا کے وہ اس طرح کے کام شروع کر کے پھر اس کو راتوں رات امیر ہونے کی کوشش میں پھر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا گورے جو یورپ میں جو کمپنیاں بناتے ہیں وہ کمپنی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور وہ کمپنی کو چلاتے ہیں, کمپنی کو ڈیولپ کرتے ہیں, ملٹی نیشنل بناتے ہیں اور اس میں سے عزت سے ریٹائر ہو جاتے ہیں. وہ کمپنیاں چلتی رہتی ہیں. آج بل گیٹس وہ گھر بیٹھا ہے لیکن اس کی مائکروسافٹ پوری دنیا پہ حکومت کر رہی ہے ایک انداز کے مطابق. گوگل والے جو اس کے بانی تھے وہ. تو ہم عام طور پر کمپنیاں جو ہم پاکستانی ہیں ہماری تھوڑی کمپنیاں ملٹی نیشنل ہوتی ہیں کیونکہ ہم بہت جلدی بے صبری سے اس میں سے نکالنا چاہتے ہیں سب کچھ. یہ ہم نے کچھ دوست ہیں تو ہم نے یہ بات جو میں نے آپ سے کہی ہے ہم اس کی بنیادوں میں یہ سوچ رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک کمپنی ایسی بنائیں کہ جو اسٹیبلش اور آگے چلے, اس میں سے ہم کبھی نکل جائیں یا کسی لیکن کمپنی قائم رہے. تو اس نقطہ نظر سے ہم اس کو جو ہے نا وہ چلا رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہمارے چیئرمین ہیں ذاکر صاحب, جنہوں نے فیصل آباد میں شروع کیا تھا کام. تو اس سال الحمدللہ ہم 700 کے قریب لوگوں کو ہم نے بھیجا ہے پورے سال میں عمرے اور حج پر, لیکن ابھی ہم ڈیولپنگ فیز میں. تو یہ ہماری برانچز میں ہیں. کچھ دوستوں کی تصویریں لگی ہیں جو برانچوں کو ہولڈ کر رہے ہیں. ایک ہیڈ آفس پہ یہ شاہد صاحب ہیں, مظہر صاحب کی یہ کونے پر تصویر لگی ہے لاہور کی, ابھی یہ فریش تازہ ہم نے منگوایا. اور اس میں جو ہے وہ اسلام آباد میں احمد گیلانی, یہ سید عصمت گیلانی شاہ صاحب جو یہاں ہوتے تھے ان کے بیٹے ہیں. یہ برانچ ان کے پاس ہے. پہلے انہوں نے بیلا ٹریول کے ساتھ کام شروع کیا تھا, بعد میں پھر وہ ہماری برانچ انہوں نے لی. تو آگے لاہور والی میرے پاس ہے اور اس کے ساتھ باقی دوست جو ہیں مختلف شہروں میں. کوٹلی میں بھی راجہ برار صاحب یہاں کشمیر کی نمائندگی کر رہے ہیں. کوٹلی اور ڈڈیال میں بھی ہماری برانچز موجود ہیں. میجر تاج وہ کوٹلی برانچ کو ہیڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ لیا میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں. تو اس طرح سے یہ برانچز جو ہے نا ابھی گجرانوالہ میں ہے. اس کے ایڈریسز وغیرہ ہر چیز جو ہے نا وہ دستیاب ہے, وہ آپ کو مل سکتی ہے. آگے سلائڈس میں بھی آئے. ہمارا جو فوکس ہے وہ ٹورزم پر بھی ہے. حج اور عمرہ تو ہو رہا ہے. وہاں سے پاکستان میں یورپ اور ٹرکی وغیرہ کے ٹورز, گروپ ٹورز وغیرہ ارینج کرنے کا بھی ہم بندوبست کر رہے ہیں. اس کے علاوہ فار ایسٹ میں ملائیشیا اور سنگاپور, ہانگ کانگ لوگ جاتے ہیں پاکستان سے, ان کے ٹورز ہم ارینج کرتے ہیں. دبئی میں اور سری لنکا, اور اس کے علاوہ بہت سارے ٹورسٹ پوائنٹس یا ہنی مون وغیرہ پہ لوگ جو جاتے ہیں ان کی ارینجمنٹس بھی وہ ہمارے اس میں شامل ہیں. ڈومیسٹک ٹورزم جس کے لیے میں تھوڑا سا آپ کی توجہ دلوانا چاہوں گا اس طرف کہ ڈومیسٹک ٹورزم ہم اس میں ڈیولپ کر رہے ہیں. پاکستان میں بہت ساری ٹریول ایجنسیاں شاید ہزاروں کی تعداد میں ہوگی لیکن سارے لوگ اس طرف توجہ نہیں دے رہے. ہم ڈومیسٹک ٹورزم اس حوالے سے سوچ رہے ہیں کہ
جو میرے بائیں طرف جو لوگ بیٹھے ہیں وہ شاید ان کے بچے اتنے جوان نہ ہوں، جو دائیں طرف بیٹھے ہیں ان کے بچے جوان ہیں، تو مجھے کچھ چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں۔ جو لوگ پاکستان جاتے ہیں اپنی فیملیز کو لے کر، بچوں کو اور جوان بچوں کو خاص طور پر، جو ٹین ایجرز ہیں یا اس سے زیادہ عمر کے، وہ لے کے جاتے ہیں۔ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، کھانے کھائے، ادھر دعوت ادھر بیٹھے، ادھر گپیں، کہیں حقہ پیا، کہیں مسجد چلے گئے، وہ سارے اپنا وہ پرانے دوستوں کو انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن جو بچے ہیں جن کو ہم یہاں کے کلچر کا پتہ ہے، وہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم کیا کدھر جائیں۔ اب وہ یا تو گھر میں قید ہوں گے یا کوئی زیادہ سے زیادہ کھاریاں جا کے میکڈونلڈ کھائیں گے یا کسی ریسٹورنٹ پہ گھوم پھر کے پھر آئس کریم کھا کے پھر گاؤں میں آ جائیں۔ تو پاکستان میں زیادہ تر مطلب ان جنرل گجرات کے لوگ یہاں چونکہ زیادہ ہیں، اس لیے میں ادھر کی مثال دیتا ہوں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے بچے جو واپس آ کے وہ کہتے ہیں نیکسٹ ٹائم کہتے ہیں ہم نے پاکستان نہیں جانا، کیونکہ وہاں انہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی گاؤں کے علاوہ۔ زیادہ سے زیادہ ہم کھلا کھیت اور اس طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں انہیں، لیکن وہ اتنے متاثر نہیں ہوتے۔ وہ سمجھتے ہیں پاکستان میں گرد و غبار ہے، مٹی ہے اور صفائی نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے، تو وہ ہمارے مجبور کرنے کی وجہ سے وہ ضرور جاتے ہیں، لیکن وہ دل سے خوش نہیں ہوتے۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یورپ میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کے جب بچے پاکستان میں آئیں تو ہم ان کے لیے ڈومیسٹک ٹورزم کا بندوبست کریں۔ مثال کے طور پر کشمیر، سوات، ہنزا، گلگت، 2 دن کے، 3 دن کے، 8 دن کے، جتنے لوگ ٹائم دے سکیں وہ ہم ٹورز ارینج کریں۔ وہاں پر ان کو جو اچھے سے اچھا ہوٹل ہے، کہ یہاں کے لوگوں کو پیسے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہاں کے لوگوں کو 2 پرابلم جو مین ہوتے ہیں وہاں جانے کے لیے ٹورزم کے لیے، ایک سیکیورٹی ہے کہ ہمیں سیکیورٹی چاہیے، انہیں تحفظ کا احساس ہو کہ کہیں جائیں اور کوئی راستے میں ڈاکہ ہی نہ پڑ جائے، کوئی لوٹ ہی نہ لے۔ ایک یہ نقطہ نظر ہمارے ذہن میں ہے جس کے لیے ہم سیکیورٹی کا بندوبست بھی ساتھ سوچ رہے ہیں کہ جو بھی ٹور جائے اس کے ساتھ سیکیورٹی ہو، اور جس جگہ وہ ٹھہرے وہاں پر سیکیورٹی ہو، سیکیورٹی گارڈز کا بندوبست کیا جائے اس فیملی کو۔ وہ کشمیر جائیں، کشمیر نسبتاً ابھی ہم شروع کشمیر سے کر رہے ہیں کیونکہ نسبتاً پرامن علاقہ ہے، جو KPK والا علاقہ ہے وہ اس میں تھوڑا سیکیورٹی کے مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان جو ہے وہ بھی سیف علاقہ ہے، کاغان ناران جو ہے وہ بھی کمپیریٹیولی سیف ہے ایز کمپیئر ٹو کہ سوات یا جو قبائلی علاقہ یا پشاور یا خیبر اور اس طرح کی جانے کی بجائے، تو وہ بھی اللہ کرے کہ آئندہ بہتر ہو جائے گا تو ادھر بھی ہوگا۔ تو سیکیورٹی، اور دوسرا ہے ٹرانسپورٹیشن اور رہائش۔ ان کو ہم ٹرانسپورٹیشن، ہم اس طرح کا بندوبست کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جیلم میں اپنے گاؤں سے یا گجرات میں اپنے گاؤں سے یا فیصل آباد میں اپنے گاؤں سے کہتا ہے کہ ہمیں گاؤں سے لے کر سیکیورٹی گاؤں میں واپس چاہیے، تو ہم اس کا بھی بندوبست کریں گے کہ کسی فیملی کو ہم اس کے گاؤں سے اٹھا کے پورا وزٹ ٹور کروا کے پھر واپس انہیں اسی گاؤں میں چھوڑیں سیکیورٹی کے ساتھ۔ تو اس طرح کا ہم ارینج کر رہے ہیں۔ یہ وہ مین پوائنٹ ہے جو آپ دوستوں کے سامنے میں رکھنا چاہیے۔ یہ باقی لوگ نہیں کر رہے جو ہم اس پر توجہ دے رہے ہیں، جو ہماری ایک خصوصیت ہوگی۔ تو اس حوالے سے فیوچر میں اگر آپ پلان بنائیں تو یہ جو مظہر صاحب والا یہاں پر برانچ ہے، یہ اور پاکستان میں دونوں طرف ٹرپ ٹریول آپ کو کوآرڈینیٹ کرے گی، اور اس سینڈ پہ پاکستان والے ٹرپ ٹریول والے آپ کو سنبھالیں گے وہ پوری کوآرڈینیشن۔ یہاں پر جو آپ کا اینڈ پوائنٹ، جو آپ کا انٹرفیس ہوگا ٹرپ ٹریول کا، وہ مظہر صاحب والا ٹرپ ٹریول یہاں پر اوپن ہے۔ اور یہ جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں فیڈرسون وائے نمبر 116 میں بیلا ہائی، وہ جہاں پر سوئمنگ ہیلن ہے، اس چوک میں یہ موجود ہے۔ میں آپ کو دکان کی فرنٹ کی پکچر بھی آگے آتی ہے وہ دکھاتا ہوں۔ تو یہ ڈومیسٹک ٹورزم کے حوالے سے یہ میں نے آپ کو مختصر سی بات رکھی، اور اس پر ہم فوکس کر رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ جو یہاں پاکستانی ہیں وہ فیملیز کو جب لے کے جاتے ہیں تو وہ ڈومیسٹک ٹورزم کے لیے ہماری خدمات حاصل کریں گے۔ تو یہ مثلا نیلم ویلی کی تصویر ہے، اور نیلم ویلی کر رہی ہے، بہت سارے خوبصورت علاقے ہیں۔ میں نے بہت سارے مجھے 20 سال سے زائد یہاں ڈنمارک میں ہو گئے، میں نے دیکھا ہے بہت سارے دوستوں کو انہوں نے پاکستان بھی نہیں دیکھا ہوا صحیح طریقے سے۔ وہ بس ایئرپورٹ، اسلام آباد ایمبیسی، ڈینش ایمبیسی، لاہور، نادرا آفس، کوئی پینشن کا آفس، 5-7 جگہ ہیں جہاں پر جاتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس، کھانا چھانا کھایا اور واپس۔
वो पाकिस्तान बहत सारे लोगों ने नहीं देखा हुआ, मैंने बहुत सारे दोस्त ऐसे मिले हैं जिनको नहीं पता कि स्वात क्या है और हुंजा वैली क्या है और सब्ज़ाज़ार क्या है। अभी पिछले दिनों इमरान खान ने एक जगह, वो क्या नाम था, जमरात, वो ऐसी खूबसूरत जगह मैंने कभी पैसे पहले सुनी। मैं हालांकि शुमाली इलाकों पंजाब में जाता रहा, लेकिन वो बड़ी बड़ी खूबसूरत जगह पड़ी हैं। कलाम से आगे एक जगह है महूडंड झील है, वहाँ पर एक दफ़ा मैं गया था। वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल है, जब बंदा वहाँ पहुँच जाता है तो जन्नत नज़र आता है इलाका। ऐसी बहुत सारी जगह हैं। तो हमारे लोगों ने, हमने खुद नहीं देखा हुआ, हमारे बच्चों ने कहाँ देखना होगा। तो अगर हम दिखाएं तो फिर उन्हें पता चले कि स्विट्ज़रलैंड क्या है और पाकिस्तान। हम ये नहीं कहते स्विट्ज़रलैंड खूबसूरत नहीं है, स्विट्ज़रलैंड भी खूबसूरत है, लेकिन पाकिस्तान भी खूबसूरत है। पाकिस्तान को सिर्फ ये कह देना कि बस वहाँ गर्दोबार है, मिट्टी है, लड़ाई है, झगड़ा है, निज़ाम नहीं है, सिर्फ उसके बहुत सारे मुस्बत पहलू भी हैं। तो वाई नॉट कि हम टूरिज़्म के ज़रिए पाकिस्तान के वो मुस्बत पहलू, वो अच्छे मनाजर भी अपनी अगली नस्लों को दिखाएं। ये इंशाल्लाह हम बंदोबस्त करेंगे। आप लोग इस सिलसिले में अगर किसी वक्त भी कोई प्रोग्राम बने, आपका, आपकी फैमिली का, आपके दोस्तों का, तो ज़रूर रब्ता कीजिए। तो ये हमारे पास टिकटें और सारी एयरलाइन का ये हमारा नेटवर्क पाकिस्तान में मैप पर है। मुख्तलिफ कराची में भी हमारी ब्रांच है और कश्मीर में भी, और बहुत सारी। ये इस वक्त जो मैप पर शो हो रही हैं, ये 8 और एक 9 ब्रांचें शो हो रही हैं, जिसमें कोपनहेगन शामिल नहीं है। ज़ाहिर है पाकिस्तान का मैप है, और 3-4 ब्रांचें जो हैं वो पाइपलाइन में, वो इंशाल्लाह जल्द खुल जाएंगी 3-4 महीने। तो हमारी ये जो कंपनी है, इसकी पहले से ही यूँ समझे कि 10-12 ब्रांचेस तकरीबन मौजूद हैं, तो आगे डेवलप हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे काम कर रहे हैं। हमारा पाकिस्तान सऊदी अरब में 2 कंपनीज के साथ रब्ता है। सऊदी अरब में अभी हमने लाहौर, सिर्फ लाहौर से हमने भेजे हैं तकरीबन 20 हमारे पास दरख्वास्तें आई थी हज के लिए 5 स्टार, और उनका जो है ना वो जो टावर है, वो गड़ी वाला क्या नाम है उसका, उसके अंदर 5 स्टार जमजम टावर, उसके अंदर, और मदीना में 5 स्टार जो है वो मोवन पिक, उसके अंदर उन्होंने राइशें दी हैं। हमने उम्रे पर 5 स्टार लोग भेजे हैं कि जो 5 स्टार फैसिलिटीज़ के साथ। इसके अलावा इकानमी भी हम करते हैं। मतलब जो इकानमी में जो यहाँ लोग वहाँ पाकिस्तान में सस्ता तरीन उम्रा करना चाहते हैं, उनके लिए वो ज़ाहिर है उसमें फिर शिकायतें ज़्यादा होती हैं। जब आप थोड़े पैसे देंगे, वो ना होने के बराबर किराया होगा कमरे का, तो ज़ाहिर है वो कमरे में आपको वो बहरा आके जो है ना कमरे में खिदमत नहीं करेगा, वो कहेगा अच्छा खुद ही ढूंढ लो कहाँ कौन सी चीज़ पड़ी है। तो इकानमी में ज़ाहिर है कि शिकायतें भी होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में शिकायतें भी ज़्यादा होती हैं, हर किस्म के लोग हैं। लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो कस्टमर है वो खुश आए वापस। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं एक दिन घर में बैठा हुआ था, तो मेरा एक दोस्त गया लाहौर से, वो 5 स्टार कस्टमर था। वो जद्दा एयरपोर्ट पर मुझे वहाँ से उसने फ़ोन किया, मैसेज भेजा व्हाट्सएप पर कि मैं 2 घंटे से यहाँ जद्दा एयरपोर्ट पर बैठा हूँ और मेरा सामान जो है वो एयरपोर्ट से एक सामान गुम हो गया, वो मिल नहीं रहा। तो टैक्सी उसके लिए हमने बुक की हुई थी बाहर, वो टैक्सी वाला खड़ा था जिसने उसको पिक करके मक्का होटल में पहुँचाना। तो उसकी परेशानी ये थी कि टैक्सी वाला चला ना जाए, और ये परेशानी जायज़ थी। मैंने यहाँ कोपनहेगन में, अब बंदा जद्दा एयरपोर्ट पर है, मैं यहाँ कोपनहेगन में हूँ, मैंने फैसलाबाद में मैसेज भेजा। फैसलाबाद वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट के अंदर अंदर टैक्सी वाला और उसका जो है रब्ता करवा दिया, और वो बंदा जो है वहाँ से उसकी जो वो उसका टैक्स है वो रजिस्ट्रेशन करवा के बैग मिसिंग की, वो वहाँ पहुँचा, और नेक्स्ट डे उसका बैग जो है वो वही होटल हमने पहुँचाया। ये हमारी सर्विस में शामिल नहीं था। एयरलाइन का बैग गुम होना ट्रिप ट्रैवल या ट्रैवल एजेंसी की जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन हमने जो हम उसके लिए कर सकते थे किया, वो इसलिए कि हम सर्विस देना चाहते हैं। इस काम में जितनी आप सर्विस देंगे, लोगों को शिकायतें कम होंगी, लोगों को सहूलत ज़्यादा देंगे, उतना ही इसमें माली फ़ायदा भी है और लोग भी खुश होंगे, उसमें अजर व सवाब भी है। कि अगर कोई बंदा खुश हो, तकलीफ़ हो, तो वो ज़ाहिर है मक्का में अगर आपको गालियाँ देगा तो वो गालियाँ भी 70 गुना पड़ेंगी आपको, और अगर दुआ करेगा तो वो भी 70 गुना पड़ेगी। तो ये इस सिलसिले में भी एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो हमारी फोकस जो हमारा है वो सर्विस पर, कि बंदा खुश आए, पैसे हमें बचे ना बचे कोई बात नहीं, हम बिजनेस को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि एक बंदा आ गया बाद चाहे ना आए, बस आज को लोग काट लो जो कर रहे हैं, यानी ऐसी हमारी सोच नहीं है। तो ये हम इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त वहाँ भी पढ़े लिखे हैं, कुछ वो प्रोफेशनल हैं, तो वो अच्छे तरीके से इसको लेके चल रहे हैं।
تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ٹریول ایجنسیاں اور بھی بہت ہیں، لیکن ہم آپ کی سروس کا بہت خیال رکھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ ہمارے پاس ضرور تشریف لائیں۔ یہ ہماری برانچز کے ایڈریس ہیں، یقیناً آپ اس سلائیڈ سے شاید پڑھ نہ سکیں، اس میں فیصل آباد ہے، اسلام آباد ہے، لیا، لاہور، شاہ کوٹ، کراچی، کوٹلی، گجرانوالہ، ڈڈیال، یہ برانچوں کے نام لکھے ہوئے، لیکن اوپر میں نے نیلے رنگ سے اپنا فون نمبر اور مظہر ملک صاحب کا فون نمبر دیا۔ پاکستان میں کوئی بھی آپ کی فیملی، آپ کا رشتہ دار، دوست حج پر، عمرے پر جانا چاہتا ہو، یا اور کوئی ٹورزم، یا دنیا کے کسی علاقے کی ٹکٹ چاہیے اسے، آپ مجھے فون کریں، میں ارینج کروا دوں گا آپ کے لیے پاکستان سے۔ اگر وہاں پر آپ کے کسی دوست نے کسی بھی شہر سے حج اور عمرے پر جانا ہے، پاکستان سے سعودیہ، آپ میرے ساتھ رابطہ کریں، میں اس متعلقہ برانچ کو ودن سیکنڈز واٹس ایپ کروں گا، وہ پورے آپ کے کوائر وہ سسٹم میں ڈالیں گے اور آپ کے لیے فون نمبر رابطہ کر لیں گے فیملی کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے ہم جو ہے نا، وہ آج کل تو پتہ ہے آپ کو یہ کمیونیکیشن کا دور ہے، وہ سیکنڈز میں واٹس ایپ اور وائبر اور ہر چیز آن ہوتی ہے، ہم زیادہ کام، میں یہاں بیٹھ کے برانچ چلاتا ہوں واٹس ایپ کے ذریعے، تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کون سے بندے کی آج کیا بات ہو رہی ہے، ہر روز مجھے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کی انفارمیشن آتی رہتی ہے کہ یہ بندے کی ٹکٹ ہو گئی، یہ بندہ پہنچ گیا، اس کو ہوٹل میں ٹیکسی مل گئی، اس کی یہ پہنچ گیا، یہ اس ہوٹل میں پہنچا، مطلب ساتھ ساتھ ہم کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں ان برانچز میں پاکستان سے آپ کی فیملی، وہاں پر لوگ جو ہیں یا کوئی دوست، کوئی جاننے والا اگر چاہے تو ہمارے ساتھ رابطہ کرے، میرے ساتھ کرے، مظہر ملک صاحب کے ساتھ یہاں پر کریں، تو پاکستان سے ہم ان کو سروس وہاں دیں گے، وہاں کے لیے عمرے اور حج کے لیے۔ تو یہاں سے جو حج اور عمرہ کی سروس ہوگی وہ مظہر ملک صاحب کی اس دکان والے اس ٹریول برانچ کے ذریعے ہوگی، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ہم 5 اسٹار، ہمارے پاس لوگ 5 اسٹار ہوٹلز میں وہاں پر کام کرتے ہیں جو موجود ہیں، مطلب ہمارے اچھے کانٹیکٹس ہیں۔ ایک دارالایمان کمپنی ہے، وہ 5 اسٹارز کو ڈیل کرتی ہے، وہ دارالایمان کے ہوٹل ہیں، بہت سارے ہوٹل ہیں مکہ میں اور مدینہ میں بھی دارالایمان کے، دارالایمان کا ایک ہیڈ آفس کراچی میں، جن کی ان ہوٹلز کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ان کی جو ہے نا وہ پارٹنرشپ ہے، ہم ان کے تھرو جو ہے وہ 5 اسٹار لوگوں کو بھیجتے ہیں، اور آج تک کوئی شکایت نہیں آئی، آج تک ہمیں کسی بندے نے برا بھلا نہیں کہا، الحمدللہ، امید ہے کہ آئندہ بھی نہ کہے، کیونکہ ہمیں عزت زیادہ عزیز ہے پیسوں سے۔ تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ جو بندہ ڈیل کریں یا اس کو صاف کہہ دیں کہ یار یہ ہم اس طرح نہیں کر پائیں گے، آپ کہیں اور سے پتہ کر لیں، اگر ہم کر سکیں گے تو پھر آپ کو کہیں گے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، تو ہم بلف نہیں کرتے اور نہ آپ کو فراڈ کریں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، اور یہ آپ مظہر صاحب کے ساتھ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ یہاں پہ برانچ۔ تو یہ یہاں کی جو دکان ہے، یہاں پہ جو شاپ ہے ٹرپ ٹریول کی، یہ اس کا اندرونی منظر ہے، یہ ہے فیڈرسون کوائے نمبر 116B اور 2700 برونسائے، info@triptravel.dk اور triptravel.dk اور triptravel.pk، یہ دونوں ویب سائٹ جو ہے نا وہ سیم، اب کوئی بھی لکھیں گے DK یا PK تو آپ سیم ویب سائٹ پہ جائیں گے، اور اس وقت میرا خیال ہے میرے کمپیوٹر میں انٹرنیٹ نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو ویب سائٹ پہ دکھاتا ہوں۔ یہ اس شاپ کا بیرونی منظر ہے جو یہاں مظہر ملک صاحب برانچ بنا رہے ہیں، اور یہ ان کا منی ٹرانسفر کا بھی ساتھ میں بزنس موجود ہے، جو دوست پاکستان پیسے بھجوانا چاہے یا کسی اور ملک میں، تو وہ اس میں آپ جا سکتے ہیں مظہر ملک صاحب کے پاس، یہاں پر آپ پیسے بیرون ملک بھجوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹکٹیں اور حج عمرہ کا انشاءاللہ وہ بھی ہم، ابھی تو 2-3 مہینے کا گیپ ہے، نیکسٹ سیزن شروع ہوتا ہے تو یہاں سے حج اور عمرے کے لیے بھی ہم کوآرڈینیشنز کریں گے۔ ابھی یہاں کے لیے وہ جو لائسنس ہوتا ہے سعودیہ کا ڈائریکٹ، وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن فیوچر میں ہم وہاں پر ہماری بات چیت چل رہی ہے، جو ہی ہماری کمپنی ذرا اور گرو کرے گی تو سعودیہ وہاں پر کمپنیز کے ساتھ مل کر ہم اس سٹیٹس لے لیں گے کہ جو حج اور عمرے کا سٹیٹس یہاں پر لوگوں کو ہوتا ہے کہ جو ڈائریکٹلی گروپ بنا کے جا سکتے ہیں، لیکن ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ، آپ لوگوں کے تعاون سے ہم ساری یہ چیزیں فیوچر میں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ شاپ ہے جی، اور آپ مظہر ملک صاحب سے ملیں اور ان کے ساتھ رابطہ کریں اور ہمیں اس سروس کا موقع دیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور میں گزارش کروں گا مظہر ملک صاحب آ کے آپ کے سامنے چند الفاظ کہیں، لیکن ان کے آنے سے پہلے میں چاہوں گا ہمارے وہ چیئرمین صاحب جو ہے نا، انہوں نے بھی میسج دیا آج کے پروگرام کے لیے، 2-3 منٹ کا، وائی ناٹ کہ وہ پہلے سن لیا جائے۔
بند کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تمام دوستوں کو عید مبارک. اور میں شکریہ ادا کروں گا ملک مظہر صاحب کا اور محمد نواز سندھو صاحب کا, اور خوش آمدید کہوں گا آپ تمام ساتھیوں کو جو آپ تشریف لائے ہیں. اور بہت چھوٹا میسج دے سکتا ہوں کیونکہ واٹس ایپ کے ذریعے سے بھیج رہے ہیں اور لمبا میسج جا نہیں سکتا. صرف 2 باتیں گزارش کروں گا کہ جو ٹرپ ٹریول ہے یہ ایک سروسز بزنس ہے, اور ہم یہ کمیٹڈ ہیں کہ خود کو مرج کیا جائے اور اپنے ایسوسیٹس کے ساتھ مل کے اس بزنس کی سروسز کو کوالٹی کی سروسز بنایا جائے. انشاءاللہ آپ سب کی دعاؤں سے ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے ہوئے آج کوپن ہیگن کی برانچ اوپن ہونے کے بعد ٹرپ ٹریول کو انٹرنیشنل کہنے کا حق رکھتے ہیں. اور ایک میسج آپ بیٹھے ہوئے ساتھیوں کو یہ دوں گا کہ آپ جو ملک سے باہر رہتے ہیں وہ پاکستان سے ہمیشہ زیادہ محبت کرتے ہیں, اور جب آپ پاکستان کے وزٹ کے لیے آتے ہیں تو آپ کی فیملیز کے لیے یہاں پہ کوئی اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز کی ارینجمنٹس نہیں ہوتی. لیکن ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جب آپ کبھی یورپ سے نکلیں تو ٹرپ ٹریول آپ کے لیے پاکستان کی ٹورزم کا پورا انتظام کرے, اور آپ وہیں سے اپنا پورا پلان لے کے آئیں, اور آپ کو گھر سے لے کے گھر واپس لانے تک کوالٹی کا اور سیکیورٹی کا پلان دیا جا سکے. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ٹرپ ٹریول کی اس سروس سے انجوائے کریں گے, اور اس سے آپ کو پاکستان کے ناردرن ایریاز جو بجا طور پہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں انہیں دیکھنے کا بہت زیادہ موقع ملے گا. اور عید کے بعد ہماری سروس 24 آورز ہو جائے گی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کسی بھی موقع پہ کبھی بھی جب چاہیں ای میل کے ذریعے اور ٹیلی فون کال کے ذریعے اپنے پلان کو ڈسکس کر سکیں اور اس کو فائنلائز کر سکیں. میں آپ تمام دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں, اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ سب سے یا پاکستان میں یا کوپن ہیگن میں ملاقات ہوگی. میں اس ٹرپ ٹریول فیملی کو پھلتے پھولتے ہوئے دیکھ کے اس چیز کا یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے آنے والے تھوڑے ہی وقت میں ہم ایک فیمس انٹرنیشنل گروپ بن جائیں گے. آپ دوستوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. آپ لوگوں نے میرے لیے ٹائم کا, اور نواز سندھو صاحب کے لیے بہت شکریہ. اس ریئلی پلیئر کہ میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں, اور آج اللہ پاک نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کے لیے مزید سروسز دے سکوں. اور میں ہمیشہ سے سروس اورینٹڈ ہی رہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرا کسی بھی طریقے سے جو ہے نا ایسے بزنس سے اور ایسے بزنس سے ٹچ رہوں تاکہ میں لوگوں کے کام آ سکوں. سب سے پہلے میں جو چیئرمین ہیں ٹرپ ٹریول کے ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ بڑے گروپ میں انٹر ہونے کا, اور میں ایک بڑے ویل اسٹیبلشڈ گروپ میں جو ہے میں موو کرنے کا موقع ملا مجھے. اور دوسرا میں آگے یہ بتاتا چلوں, جیسے نواز سندھو صاحب نے بتایا ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں آلریڈی, کہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے بھی ممکن ہو جتنے بھی ہمارے دوست ہیں, ہمارے جتنے عزیز ہیں, جس طرح کی بھی سروسز انہیں چاہیے ٹریول سے ریلیٹڈ, ٹورزم کے ریلیٹڈ, تو ہم انہیں ہر طریقے سے جو ہے انٹرٹین کرنے کی کوشش کریں. آلریڈی آپ نے ساری پروفائل بھی دیکھی ہے, ایڈریسز اور سارا کچھ آپ کے پاس ہے آلریڈی. تو میں ان شارٹ یہی کہوں گا کہ مجھے موقع دیں کہ میں آپ کی جو ہے مزید سروسز آپ کو دے سکوں. تو دوسرا میں میرے ایک دوست ہیں مسنگ ہیں, انہیں کوئی ایمرجنسی ہوگی, وہ آ نہیں سکے. میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا پرسنلی, لیکن وہ کسی طریقے سے کوئی کام کی وجہ سے آ نہیں سکے. کچھ میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کے بڑے کلوز فرینڈ ہیں جن کی وجہ سے میں ڈنمارک میں بزنس میں انٹر ہوا. وہ ہیں فرح امین صاحب, وہ میرے بہت محسن ہیں. ان کی وجہ سے میں جو ایسے ایسے آگے موو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو آج سے تقریباً 2008 میں نے کام شروع کیا تھا اپنا, اور ان کی بہت مہربانی ہے کہ میں ان کے ساتھ مل کے ایسا ایسا جو ہے نا آگے. آف کورس تھوڑی میری لائن چینج ہوئی ہے, لیکن میں ان کی وجہ سے جو ہے آج میں یہاں پہ کھڑا ہوں, اور میں ان کو واقعی بہت مس کر رہا ہوں کہ وہ یہاں پہ نہیں ہیں. میں ان کے سامنے ان کا جو ہے نا شکریہ ادا کرتا. تو اس کے علاوہ میرے پاس زیادہ کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے.
پاکستان PIA کی طرف سے میں شکر گزار ہوں ارشد خان صاحب کا، وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ اپنی ریپرزنٹیشن دے رہے ہیں۔ زین صاحب جو پاکستان ایمبیسی سے ہیں وہ تھوڑا لیٹ ہیں، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر تک ہمیں جوائن کریں، تو ان لوگوں کا میں بہت شکر گزار ہوں، اور آپ سب دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کریں گے اور ہم انشاءاللہ اس کو آگے موو آن کریں گے۔